عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا تنقیدی مطالعہ۔ سعادت حسن منٹو ایک ایسا نام ہے جس کے بغیر اردو میں افسانہ نگاری نامکمل سی محسوس ہوتی ہے۔ ان کا شمار اردو کے صف اول کے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ منٹو افسانے لکھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ قلم برداشتہ لکھتے تھے۔ لکھتے کیا تھے؟ یوں سمجھیے کہ افسانہ ان پر نازل ہوتا تھا۔ وہ سچ ہی کہتے تھے، میں افسانہ نہیں لکھتا، افسانہ مجھے لکھتا ہے۔ سعادت حسن منٹو خود لکھتے ہیں کہ افسانہ میرے دماغ میں نہیں جیب میں ہوتا ہے، کیونکہ میں افسانے کے پیسے پیشگی لے چکا ہوں۔ مرنے سے کچھ ہی دن پہلے 18 اگست 1954 کو انہوں نے اپنی قبر کا کتبہ آپ لکھا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے، کوٹ، یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، اس کے سینے میں افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں۔ وہ اب بھی منو مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ انکوٹ۔ اس عظیم فنکار کے افسانوں کا موضوع انسانی زندگی تھا۔ انہوں نے ہر طبقے اور ہر طرح کے انسانوں کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ کلرک، مزدور، نیک، بدکار، طوائف، دلال، مولوی، استاد، ہر طرح کے لوگ ان کی نظر میں تھے۔ منٹو کا اصل میدان جنس ہے، اور جنس کا بھی صحت مند اور فطری پہلو انہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا، بلکہ جنسی کجروی انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور وہ بے محابہ اس پر لکھتے تھے۔ ان پر فحش نگاری کے مقدمے بھی چلے اور انہیں عریان نگاری بھی کہا گیا۔ خود لکھتے ہیں، کوٹ، منٹو کے متعلق اب تک بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے، اس کے حق میں کم اور خلاف زیادہ۔ یہ تحریریں اگر پیش نظر رکھی جائیں تو کوئی صاحب عقل منٹو کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتا۔ میں یہ مضمون لکھنے بیٹھا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ منٹو کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنا بڑا کٹھن کام ہے، لیکن ایک لحاظ سے آسان بھی ہے، اس لیے کہ منٹو سے مجھے قربت کا شرف حاصل ہے، اور سچ پوچھئے تو منٹو کا میں ہمراز ہوں۔ انکوٹ۔ منٹو حقیقت نگار تھے۔ انسان کے جتنے اصلی روپ ہو سکتے ہیں، منٹو ان سب کے رمز شناس ہیں۔ منٹو کو اعتراف ہے کہ چکی پسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے، میرے افسانوں کی ہیروئن نہیں ہو سکتی۔ میری ہیروئن چکلے کی ایک رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سوتے میں کبھی کبھی یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے۔ جنسی کجروی ان کے نزدیک زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ منٹو کے افسانوں میں جو عریانی نظر آتی ہے اور جس کے سلسلے میں ان پر مقدمے بھی چلے، وہ ان کی اپنی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، وہ سوسائٹی میں پہلے سے موجود ہے۔ منٹو جب اس سوسائٹی کی تصویر کھینچتے ہیں تو عریانی کو پردوں میں کس طرح چھپا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ منٹو کا فن منٹو کے موضوعات سے زیادہ اہم ہے۔ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کے افسانوں میں مواد اور فن دونوں گل مل گئے ہیں۔ انسانی نفسیات پر منٹو کو مکمل عبور حاصل ہے۔ اپنے کرداروں کی ذہنی کیفیت پر منٹو کی تہرس نگاہیں جمی رہتی ہیں۔ ان کے بعض افسانے تو اسی مقصد سے لکھے گئے ہیں کہ کسی کردار کی نفسیاتی حقیقت کو بے نقاب کیا جائے۔ جن افسانوں میں یہ مقصد پیش نظر نہیں رہا، وہاں بھی قدم قدم پر نفسیاتی حقائق کی ترجمانی نظر آتی ہے۔ تلخ مسلحانہ طنز منٹو کے افسانوں کی بے حد نمایاں خصوصیت ہے۔ منٹو کے افسانوں میں طنز و ظرافت تلاش کیجیے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ظرافت کم ہے اور طنز زیادہ، اور طنز بھی بہت شدید نشتر کی سی کیفیت لیے ہوئے ہے۔ ایک بدنام افسانہ نگار کی حیثیت سے منٹو نے بہت شہرت پائی۔ منٹو کے افسانوں پر کہیں بناوٹ کا گمان نہیں ہوتا۔ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیدھے سادے انداز میں کوئی کہانی، کوئی واقعہ سنا رہے ہیں۔ اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی
بیشی نہیں کر رہے ہیں، بس اتنا ہے کہ ان کا فن بالکل غیر محسوس طور ان کے افسانوں میں کام کرتا ہے۔ اسی میں ان کی عظمت کا راز پوشیدہ ہے۔ سعادت حسن منٹو کے کئی افسانے 1947 کی فسادات کے پس منظر میں لکھے گئے۔ انہوں نے فسادات میں ہونے والی ان المناک داستانوں کو بیان کیا ہے جو ابھی بھی ایک ممنوعہ موضوع ہے۔ منٹو کے ہاں گہرا سماجی شعور اور طبقاتی اونچ نیچ سے آگہی پائی جاتی ہے۔ اور نچلے طبقے کے معاملات و مسائل، ناآسودگیوں اور پس پردہ عوامل سے آگاہ ہیں اور انہیں یہ بیان کرنے کی بے باکی اور مہارت رکھتے ہیں۔ معاشی مجبوریوں کے ہاتھوں جب اس طبقے کے لوگ فطری آسودگی کے لیے سیاہ کاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو منٹو انہیں عریاں دکھا کر اپنے قارئین کی دلچسپی کا سامان کرتے ہیں۔ لیکن خواتین سے قطعی نظر منٹو سیاسی، معاشی اور معاشرتی ناہمواریوں کو بھی اجاگر کرتے ہیں، جس سے ان کی دردمندی اور انسان دوستی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ طبقاتی تقسیم کو برا جانتے ہیں، اس لیے وہ گرے پڑے اور پسے ہوئے طبقے کو موضوع بناتے ہیں، مفلسی کے نقشے کھینچتے ہیں اور ان کے بے کیف شب و روز کی مکروہ تصویروں سے ان کے لیے ہمدردی کی تحریک کرتے ہیں۔ نیا قانون جیسی افسانے اس امر کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ منٹو کے ہاں قومی جذبات و احساسات کا فقدان نہیں تھا۔ ان کے دل میں سامراجی چیرہ دستیوں کے خلاف نفرت کی آگ موجود تھی۔ منٹو اپنی ذات میں ایک نفاست پسند اور سلیقہ مند شخص تھے، لیکن شراب خوری نے انہیں کام کا انسان نہیں رہنے دیا۔ منٹو نے عام آدمی کے دکھ کو محسوس کیا اور اس کے مسائل کے بیان میں دلچسپی لی۔ عام آدمی تنگ دست بدکار ہو یا عصمتوں کا دلال، کھولی میں رہنے والی محنت کش نصیبوں کی ماری فاقہ زدہ ہے۔ ناموس عورت ہو، خواہ گنڈو، بدماشوں اور آوارہ ہوس پرستوں کے ہاتھوں کھلونا بننے والی طوائف، انہوں نے ان مجبور اور مظلوم انسانوں کو قریب سے دیکھا اور دوسروں کو دکھایا۔ ان لوگوں کی مجبوریوں کو آئینہ دکھا کر انہوں نے ایک طرح سے معاشرے کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے کے لیے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک منٹو کے لازوال افسانے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا تعلق ہے، یہ افسانہ یعنی ٹوبہ ٹیک سنگھ ان کے افسانوی مجموعے فندنے میں شامل ہے، جو 1945 میں شائع ہوا تھا۔ ہندوستان کے بٹوارے کے پس منظر میں ہمیشہ زندہ رہنے والی اس کہانی نے بے حد شہرت پائی ہے۔ تو 1947 کے فسادات پر اردو ادب میں کئی کہانیاں ہیں، مگر منٹو کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ یہ افسانہ منٹو نے یوم میراجی حلقے ارباب ذوق لاہور کے سالانہ اجلاس میں پڑھا تھا۔ اس وقت یہ اجلاس YMCA کے بڑے ہال میں منعقد ہوتے تھے۔ افسانہ نگار حمید بیان کرتے ہیں، کوٹ: مجھے یوم میراجی کا وہ سالانہ اجلاس آج بھی یاد ہے جہاں منٹو صاحب نے اپنا افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ پڑھا تھا۔ اسٹیج سیکرٹری شہرت بخاری نے جب اعلان کیا کہ اب میں اردو کے مایہ ناز افسانہ نگار جناب سعادت حسن منٹو سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ جب تک منٹو صاحب اپنے مخصوص انداز میں چلتے ہوئے اسٹیج پر چڑھ کر آگے جا کر کھڑے نہیں ہو گئے، لوگ تالیاں بجاتے رہے۔ جس طرح منٹو صاحب کا لکھنے میں اپنا منفرد اسلوب تھا، اسی طرح ان کا افسانہ پڑھنے کا انداز بھی سب سے الگ اور نیچرل تھا۔ انکوٹ۔ منٹو نے 1953 میں اپنا یہ شہر آفاق افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ لکھا تھا۔ تقسیم ہندوستان کے پس منظر میں لکھے گئے اس افسانہ کا دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوا، اور جس ملک میں بھی اس کا ترجمہ پڑھا گیا، یہ وہاں کے ادبی افق پر چھا گیا۔ پاکستان میں 1970 کی دہائی میں ایسے شہروں کے نام تبدیل کرنے کی لہر اٹھی جو غیر مسلموں سے منسوب تھے۔ آنے والے مختلف سالوں میں انگریز حکمرانوں کے نام رکھے گئے۔ شہروں میں کیمبل پور کا نام تبدیل کر کے اٹک، مینٹنگ مری کا ساہیوال اور لائل پور کا فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ
ایک سکھ کے نام سے منسوب تھا، اس لیے اس مطالبہ نے بھی زور پکڑا کہ اس کا نام بدل کر دارالاحسان رکھا جائے۔ جب یہ مطالبہ طول پکڑا تو 1988 عیسوی میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کا نام بدلنے پر غور کیا گیا۔ اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں بحث کے دوران اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ پنجاب نے مشورہ دیا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک نیک انسان تھا جو اپنی انسان دوستی کی وجہ سے تمام مذاہب کے پیروکاروں میں قابل احترام حیثیت رکھتا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا نام نہ بدلا جائے۔ حکومت نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا نام برقرار رہے گا۔ وہ دن اور آج کا دن ٹوبہ ٹیک سنگھ کا نام اپنی اصل حیثیت میں برقرار ہے۔ افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ بظاہر ہندوستان اور پاکستان کے پاگل خانوں میں موجود پاگلوں کے تبادلے کی کہانی ہے، مگر دراصل کہانی میں منٹو نے تقسیم کے نتیجے میں ہونے والی ہجرت اور دونوں ملکوں کی مضحکہ خیز پالیسیوں کو قلم بند کیا ہے۔ انہوں نے اس کہانی میں انسان کی اپنی مٹی سے محبت کی شدت کو بھی بیان کیا ہے، وہ محبت جو سیاست اور مذہب کی لگائی دیواروں اور بارڈروں کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کہانی کے مرکزی کردار کا اصل نام بھوشن سنگھ ہے، مگر اپنے علاقے سے بے پناہ محبت کی وجہ سے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ بن جاتا ہے۔ وہ اس ملک میں جہاں اس کا وطن ٹوبہ ٹیک سنگھ نہیں تھا، وہاں جانے کی بجائے موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ تقسیم کے 2-3 سال بعد کے پس منظر میں لکھا گیا۔ اس افسانے میں تقسیم کے بعد دونوں حکومتوں کے لگو پالیسیوں کے نتیجے میں ہونے والے انسانی المیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے پاگلوں کے زبان سے وہ کہلوایا جو ایک صحیح دماغ شخص کہنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ ان کے افسانے کے پاگل خانے دراصل دونوں ملکوں کا استعارہ ہے، اور ان میں رہنے والے پاگل دونوں ملکوں کے عوام ہیں جنہیں ہجرت کے آلام و مصائب سے گزرنا پڑا۔ منٹو اپنے اس افسانے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شروع میں لکھتے ہیں، کوٹ، بٹوارے کے 2-3 سال بعد پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کو خیال آیا کہ اخلاقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے، یعنی وہ مسلمان پاگل جو ہندوستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں پاکستان پہنچا دیا جائے، اور جو ہندو اور سکھ پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔ انکوٹ۔ پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر کہاں پھینکا جا رہا ہے۔ بھوشن سنگھ بھی ان پاگلوں میں سے ایک تھا جس کو 15 سال پاگل خانے میں ہوئے تھے، جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا، لیٹا بھی نہیں تھا، البتہ کبھی کبھی کسی دیوار سے ٹیک لگا لیتا تھا۔ ہر وقت کھڑا رہنے سے اس کے پاؤں سوج گئے تھے، پنڈلیاں بھی پھول گئی تھی، مگر اس جسمانی تکلیف کے باوجود لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ اس کو ہندوستان کے پاگل خانے میں بھیجا جا رہا ہے، اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ جہاں کا وہ رہنے والا ہے اور جہاں اس کی زمینیں ہیں اب کس ملک کا حصہ ہے۔ اس بات کا اسے کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ منٹو لکھتے ہیں، کوٹ، پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اسے جب ایک روز بھوشن سنگھ نے پوچھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں، تو اس نے حسب عادت کہا لگایا اور کہا وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے ہم نے ابھی تک حکم نہیں دیا۔ بھوشن سنگھ نے اس خدا سے کئی مرتبہ بڑی منت و سماجت سے کہا کہ وہ حکم دے دے تاکہ جھنجھٹ ختم ہو، مگر وہ بہت مصروف تھا، اس لیے اسے بے شمار حکم دینے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر وہ اس پر برس پڑا، اوپر دی گڑگڑ دی اینکز دی بے دیانہ دی مونگ دی دال آف واہے گرو جی دا خالصہ اینڈ واہے گرو جی کی فتح جو بولے سو نہال ست سری اکال۔ انکوٹ۔ اس کا شاید یہ مطلب تھا کہ تم مسلمانوں کے خدا ہو، سکھوں کے خدا ہوتے تو ضرور میری سنتے۔ منٹو نے اپنے افسانے میں بھوشن سنگھ کی
زبانی یہ جملہ کچھ لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ بار بار دہرایا ہے، مگر صرف ایک جگہ ہی اس کا مطلب واضح کیا۔ یوں لگتا ہے کہ باقی جگہوں پر وہ اس کے معنی قارئین کے تصور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پاگل بھوشن سنگھ کے بظاہر بے مقصد اور بے ربط جملوں کے اصل ترجمے سے خائف ہیں کہ کہیں انہیں اسٹیٹ کے خلاف مقدمے میں نہ دھر لیا جائے۔ افسانے کے آخر میں پاگلوں کو سرحد پار بھیجا جانے لگا۔ جب بھوشن سنگھ کی باری آئی اور واگا کے اس پار متعلقہ افسر اس کا نام رجسٹر میں درج کرنے لگا تو اس نے افسر سے پوچھا، ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے؟ ہندوستان میں؟ متعلقہ افسر ہنسا۔ اس نے کہا، پاکستان میں۔ یہ سن کر بھوشن سنگھ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوڑ کر اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ پاکستان کے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور دوسری طرف لے جانے لگے، مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ اینکس دی بے دیانہ دی مونگ دی دال آف ٹوبہ ٹیک سنگھ اینڈ پاکستان۔ ذہن کے کسی مبہم سے سلامت گوشے سے نکلنے والے نیم شعوری یہ بے ترتیب الفاظ دراصل اس نے اپنے موقف کے دفاع میں کہے کہ میں کوئی کم فہم یا ان پڑھ جاہل آدمی نہیں ہوں، میرے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ چونکہ وہ غیر حاضر دماغ تھا، اس لیے حاضر دماغ اشخاص نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ قوموں کا تبادلہ ہو رہا ہے اور تمہیں دوسرے ملک ہندوستان جانا ہے، مگر وہ کسی طور نہ مانا۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو اب ٹوبہ ٹیک سنگھ ہندوستان چلا گیا، اگر نہیں تو اسے فوراً وہاں بھیج دیا جائے گا، مگر وہ نہ مانا۔ جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جایا جانے کی کوشش کی گئی تو وہ درمیان میں ایک جگہ کھڑا ہو گیا، جیسے اب اسے کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہلا سکے گی۔ آدمی چونکہ بے ضرر تھا، اس لیے اسے مزید زبردستی نہیں کی گئی، اس کو وہیں کھڑا رہنے دیا گیا اور تبادلے کا باقی کام ہوتا رہا۔ سورج نکلنے سے پہلے ساکت و صامت بھوشن سنگھ کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ ادھر ادھر سے کئی افسر دوڑے آئے اور دیکھا وہ آدمی جو 15 سال سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا تھا اوندے منہ لیٹا ہے۔ ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان ہے، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان۔ درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں، ٹوبہ ٹیک سنگھ گرا پڑا ہے۔ بھوشن سنگھ کا دل اپنے وطن کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور اس نے دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا نو مینز لینڈ کوئی نام نہیں تھا، ٹوبہ ٹیک سنگھ مردہ پڑا تھا۔ اس وقت بھوشن سنگھ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک ہو گئے۔ سعد حسن منٹو نے 1948 میں جو سوالات اٹھائے کہ کیا ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے بنیادی مسائل ایک جیسے نہیں؟ کیا پاکستان کا ادب علیحدہ ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ وہ سب کچھ سالم ہندوستان میں لکھا گیا، اس کا مالک کون؟ کیا اس کو تقسیم کیا جائے گا؟ ان سوالات کے جواب سے ہم اب تک محروم ہیں۔ منٹو پر بھی ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شراب چھوڑنے کی غرض سے پاگل خانے میں زیر علاج تھے اور ایک عجیب و غریب کیفیت ان پر طاری تھی۔ وہ بے ہوش اور نیم بے ہوشی کے ایک گرداب میں آ پھنسے تھے۔ کچھ سمجھ نہ آتا کہ ہوش مندی کا علاقہ کب شروع ہوتا ہے اور بے ہوشی کے عالم میں کب پہنچ جاتے۔ دونوں کی سرحدیں کچھ اس طرح آپس میں گڈمڈ ہو گئی تھیں کہ وہ خود کو نو مینز لینڈ میں بھٹکتا ہوا محسوس کرتے۔ اس ماحول سے کشیدگی ہوئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی کہانی منٹو کا اردو ادب کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ ایسی کہانی کسی بھی تخلیق کار کا اثاثہ ہوتی ہے جس میں پاگل خانے میں پاگلوں کی چہم گوئیاں، ان کی الٹی سیدھی حرکتوں اور سروں پر لٹکتے دو حکومتوں کے فیصلوں میں منٹو نے معصوم تاریخی المیہ کا احساس کروایا ہے۔ ایسی کہانی روحانی تجربے کے بغیر ضبط تحریر نہیں آ سکتی۔ اس جانکاری کا ثمر یہ افسانہ تھا۔ منٹو کے بامعنی طنز نے اس کہانی کو وقت کی قید سے آزاد کر دیا ہے۔
1947 کے المیے میں بے گھر ہونے والے لوگوں کے شہر، گاؤں، گلیاں اور بازار چھوٹ گئے۔ بس ایک خواب تھا، آزادی، جس کی تعبیر نے ایب نارمل فرد کی ذہنی کیفیت کو کچھ اور ایب نارمل کر دیا ہے۔ افسانہ توبہ ٹیک سنگھ کے مرکزی کردار کا بھی بنیادی وصف اس کے یہاں عقل کی عدم کار فرمائی ہے، یعنی عقل کا عمل دخل نہ ہونے کے سبب تمدن کی ملمہ کاری اور سیاست کی شعبدہ بازی کے اثرات سے اس کی ذات منزہ ہے۔ یہ کردار حب الوطنی کے تصور کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کے لیے مٹی کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ اس تعلق سے اسے کسی سمجھوتے پر راضی نہیں کیا جا سکتا۔ حالات کے پیش نظر عقل کا تقاضا یہی تھا کہ اوروں کی طرح وہ بھی ہوا کو ذہنی طور پر قبول کر لیتا، جس کے حق میں ارباب ذی ہوش نے اس کے متعلق فیصلہ کیا تھا۔ اگر اس میں ان باتوں کو اس طرح سمجھنے کی اہلیت ہوتی تو وہ پاگل خانے میں نہ ہوتا۔ تقسیم کے پس منظر میں لکھی گئی ایک ایسی فکر رسا کہانی ہے جس میں ایک پاگل آدمی مٹی کی محبت کی علامت بن کر ابھرتا ہے، جو پاکستان کو جانتا ہے نہ بھارت کو، بلکہ اس کی محبت اور سوچ کی جڑیں اس کے گاؤں توبہ ٹیک سنگھ میں گہری پیوست ہیں۔ مٹی کی محبت انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ حب الوطنی جدید عہد کی ایک سیاسی تشکیل، پولیٹیکل کانسٹرکٹ ہے، جو قومی مملکت کے تصور کا زائدہ ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب برصغیر کی آبادی اپنی شناخت کے معاملے میں دو قومی مملکتوں میں بٹی ہوئی تھی، بھوشن سنگھ توبہ ٹیک سنگھ ایک اکیلا ہے جسے مٹی کی محبت کی آن عزیز ہے۔ وہ جیتے جی اس محبت کا دم بھرتا ہے اور اپنی موت کے ساتھ دو سرحدوں کے درمیان کی بے نام زمین کو اپنا نام دے جاتا ہے۔ بٹوارے کے دوران میں ہونے والی موتوں کا حساب کس نے رکھا ہے؟ بھوشن سنگھ کی مانند کتنے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک توبہ ٹیک سنگھ کی موت ان تمام موتوں پر باری ہے۔ مقالے پروفیسر شکیل الرحمان۔ کوٹ: تقسیم ہند کے المیہ پر اردو ادب میں جانے کتنے افسانے لکھے گئے، لیکن اس بڑی ٹریجڈی کا سب سے اہم عنوان سعد حسن منٹو کا افسانہ توبہ ٹیک سنگھ ہے۔ زندگی کی کوکھ سے رشتہ رکھنے والا افسانہ نگار ہی ایسا افسانہ خلق کر سکتا ہے۔ گہرائی اور اس کے تاریکی میں اترنے والا ہی ایسا کردار لا سکتا تھا جو انوکھا اور حیرت انگیز ہے، جو روح میں کپکپاہٹ پیدا کر دے، جو عہد اور زمانے کے کرب کو لیے ہوئے ہو، جس کی ذات اور جس کا وجود عہد کے کرب کی علامت بن جائے۔ انکوٹ۔ اس افسانے کی معنویت، طنز اور چوٹ منٹو کے بالغ سیاسی شعور کی کماز ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ کا موضوع آزادی اور تقسیم کی نفسیات اور مابعد اثرات ہے۔ پاگل خانہ اور آزادی، پاگلوں کا تبادلہ اور دیوانوں کی ہوش مند باتیں اس افسانے کے اہم اشارے ہیں۔ تاہم پاگل خانے اور توبہ ٹیک سنگھ دو استعارے ہیں جو آزادی کے منافی رویوں کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی آزادی کے تعبیر نے فرد کی نفسیاتی کیفیت درہم برہم کر دی، اور تقسیم کے بعد معاشی و سماجی، نفسیاتی و سیاسی، جنس اور عقائد کی بنیاد پر جاری تقسیم نے ذہنی پاگل پن پیدا کر دیا۔ یہاں توبہ ٹیک سنگھ آزادی کے خلاف نہیں، تقسیم کے خلاف ضرور ہے، جو فرد سے اس کی شناخت چھین لیتی ہے۔ ہاں، افسانے کا موضوع پاگل پن ہے۔ اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاگل کون ہے؟ ایک گہرا اور زندہ رہنے والا سوال ہے۔ کیا پاگل خانے میں بند لوگ ہی پاگل ہیں اور باہر سارے نارمل انسان ہیں؟ توبہ ٹیک سنگھ کی تھیم ایسی ہے جو صرف پاکستان ہندوستان کی تقسیم تک محدود نہیں، بلکہ یہ یونیورسل ہے۔ کسی کلچر کی تقسیم کا یہ موضوع ایسے کئی ممالک کی تقسیم کی صورت میں کئی مرتبہ تاریخ میں سامنے آیا ہے، جن کے تنازع کو پس منظر اور پیش منظر پاک بھارت تقسیم سے ملتا جلتا ہے۔ آج بھی کرۂ ارض کے باشیوں کو کئی جگہ نو مینز لینڈ جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ جب بھی ملک تقسیم ہوتے ہیں تو وہاں کے باشندوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
توبہ ٹیک سنگھ انہی اثرات کا بیان ہے، لیکن کیا یہ توبہ ٹیک سنگھ برابر زندہ نہیں؟ منٹو کی یہ ایسی کہانی ہے جسے صرف وہ دل سن سکتا ہے جو دکھ سے گزرنا جانتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی لیکچر میں آپ سے روبرو ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔